أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة عبس. عبس وتولى. عبس चेहरे पे नागवारी के आसार लाने की ताबीर है। मुंह बिसोरना, त्योरी चढ़ाना, नागवारी महसूस करना और उसके असरात चेहरे पे लाना, यह आबासा है। वह तवल्ला और मुंह फेर लेना, एराज कर लेना, तवज्जो ना देना। अन जाअहुल अअमा कि आया उसके पास नाबीना। इस सूरत में इसका शान नज़ूल जो सबब नज़ूल है वो ये कि उम्मे मक्तूम वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आप मशगूल थे कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को दावत देने में, और आपको ये तमा था कि ये बड़े बड़े लोग अगर इस्लाम ले आए
تو اس کی وجہ سے جو ان کے زیر اثر لوگ ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے. لہذا آپ نے ام مکتوم کی طرف توجہ نہ دی اور ان اشراف کو اہمیت دی. اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، سورہ عبس. عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور اعراض کیا، منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، کہ آیا اس کے پاس نابینا، اندھا. وما یدریک لعلہ یزکی، وما یدریک، اور آپ کیا جانیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعلہ یزکی، ہو سکتا ہے وہ پاکیزگی اختیار کر لے، تزکیہ کر لے اپنے نفس کا، گناہوں سے طائب ہو جائے، شرک سے طائب ہو کر عمل صالح کی طرف آ جائے، کہ آپ سے سیکھ لیں. لعلہ یتذکر او یذکر فتنفعہ الذکر، نصیحت حاصل کر لیں. او یا یذکر، نصیحت حاصل کر لیں. واعظ جو آپ لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، یہ واعظ سن کے اس میں سے کچھ مواعظ حسنہ سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے آئے. فتنفعہ الذکر، اور آپ کا واعظ اس کو فائدہ دے دے. اما من استغنی، اور وہ جو آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، جو آپ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی ہدایت سے لاپرواہی کر رہے ہیں، فأنت لهم تصدى، آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وما علیک الا یزکی، اور آپ پر تو کچھ بھی نہیں اگر یہ لوگ اسلام نہیں لاتے. وما علیک، اور نہیں ہے آپ پر کوئی بات، اللہ یزکی، اگر یہ کافر آپ کی نصیحت سن کر تزکیہ نہیں کر لیتے، ایمان نہیں لے آتے، گناہوں سے طائب نہیں ہو جاتے، تو اس کا آپ پر کوئی گناہ نہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، البتہ وہ جو آپ کے پاس کوشش کر کے چل کے آیا ہے، اور وہ ام مکتوم تھے، آپ سے سننے کے لیے، آپ سے ہدایت پانے کے لیے، آپ کے مواعظ حسنہ سے خیر حاصل کرنے کے لیے، تو آپ اس سے منہ موڑتے ہیں. فأنت عنہ تلہی، آپ اس سے مشغول ہوتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. انہا تذکرہ، یہ قرآن، یہ آیات، یہ تو مواعظ حسنہ ہے کہ جو ان کو قبول کر لے اور جس کا یہ حکم دیتا ہے اس پہ عمل کر لے. کلا، ہرگز نہیں. انہا تذکرہ، بے شک یہ تذکرہ ہے، یعنی یہ آیتیں، یہ صورتیں، یہ آپ کے مواعظ حسنہ، یاد دہانی ہیں، تذکرہ ہیں، موعظہ ہیں، وعظ ہیں.
اور اس شخص کے لیے ہے فمن شاء ذکر، پر جو شخص اس سے نصیحت حاصل کر لے. فی صحف مکرمہ، اور یہ تذکرہ، یہ وعظ، یہ نصیحت، یہ صحیفوں میں ہے جو اللہ کے ہاں بہت ہی عزت والے ہیں، علم و حکمت والے ہیں. کیونکہ یہ سارے صحیفے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارے ہیں، اس لیے یہ مکرمہ ہیں، عزت والے ہیں، لوح محفوظ سے اتارے گئے ہیں. مرفوعہ، بہت ہی بلندیاں والے ہیں، ان کی قدر و منزلت بہت اونچی ہے. مرفوعہ، مطہرہ، مطہرہ، پاکیزہ ہیں، کیونکہ ان کو تو پلید کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. لا یمسہ الا المطہر، جو پاکیزہ لوگ ہیں وہی اس کو چھوتے ہیں، وہی اس سے وابستہ رہتے ہیں. اور یہ فرشتوں کے ذریعے سے اترا ہے. مطہرہ، کوئی شیطان اس کو چھو نہیں سکتا، یہ اللہ کی حفاظت سے اترے ہیں. مرفوعہ، بلند ہیں، مطہرہ، پاکیزہ ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فرشتے جو سفرہ ہیں، جو اس وحی کو لائے ہیں، اور وہ واسطہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، وہ سفارتکار ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کرام بررہ، اور وہ فرشتے اللہ کے ہاں بہت ہی عزتوں والے ہیں. کرام بررہ، وہ پرہیزگار ہیں، اللہ کے فرما بردار اور متقی ہیں، اپنے رب پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں. کرام بررہ، یہ فرشتوں کی صفات ہیں. ان صفات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی طرف مخاطب ہوتا ہے. قتل الانسان، مارا گیا انسان. اور یہاں الانسان سے مراد کافر ہے، کافر جو اس کو مانتا نہیں ہے، اس کے نہ ماننے کی وجہ سے مارا گیا. قتل الانسان، مارا گیا انسان. ما اکفر، جو اس نے کفر کیا. ایک تو یہ مانا ہے، اپنے کفر میں بڑھ گیا. اور اس میں بلاغہ کے حساب سے ایک اور چیز بھی ہے. ما اکفر، کس چیز نے اس کو کافر بنایا؟ ما تعجب بھی ہے اس میں بلاغے کے حساب سے. قتل الانسان ما اکفر، مارا گیا انسان، کس چیز نے اس کو کافر بنایا؟ یہ کیسے کافر ہوا؟ من ای شیء خلق، اللہ کو نہیں مانتا، ذرا اپنی تخلیق کو تو دیکھیں، کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ من ای شیء، کون سی چیز ہے؟ خلقہ، جس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے. یہ کافر اپنی تخلیق کو ہی دیکھ لے. یہ نہ ماننے والا، اپنے رب کا انکار کرنے والا، دیکھے تو صحیح. من ای شیء خلقہ، کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ من نطفہ، نطفہ سے، جو حقیر پانی ہے اس سے. تو یہ انسان کس طرح تکبر کرتا ہے، اپنی حقیقت تو دیکھے. من نطفہ خلقہ فقدر، یہ انسان کی حقیقت ہے. حقیر پانی سے اللہ نے پیدا کیا. فقدر، پھر اس کو بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس کے اعضاء بنائے، اس کی آنکھیں بنائیں، اس کا دل بنایا،
اس کے حواس بنائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، یعنی خیر حاصل کرنے کے لیے یا پھر شر حاصل کرنے کے لیے، ثم السبیل یسرا، جو راستہ اختیار کر لی اس کے لیے اللہ وہی آسان کر دیتا ہے جس راہ پہ چلنا جائے، ثم پھر السبیل، وہ راستہ یسرا ہو اس کے لیے آسان کر دیا، جو خیر کی طرف آنا چاہے اس کے لیے خیر آسان کر دی، جو شر کی طرف جانا چاہے اس کے لیے شر کا راستہ آسان کر دیا، اور جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے اس کے لیے شر کے راستے پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو شر کا متلاشی ہے اس کے لیے خیر کے راستے پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آسان کیا ہے، اور شخص کے لیے جو چاہنے جو وہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ نعم، ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبر، اب وہ اس راستے پہ چلتے چلتے اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، ثم اماتہ، پھر اسے موت آ جاتی ہے، پھر وہ مرتا ہے، فاقبرہ، اور اسے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور قبر بھی دی۔ اور یہ انسان کی انجام ہے اس کے راستے کا، کہ قبر جو ہے انسان کے لیے ایک پردہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی تکریم کے لیے اس کو یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ پردے میں ہے، اور اس کو یہ نہیں کہ زمین پر ایسے ہی پھینک دیا جائے، جیسے کچھ لوگ ایسے ہدایت سے جو محروم ہیں اپنے مردوں کو اوپر پھینک دیتے ہیں کہ ان کو چیلیں کوے کھاتے رہتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سلسلہ بنایا تمہارا، تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں راستہ دکھایا، پھر تمہیں موت آئی، پھر تمہیں قبر میں جگہ مل گئی، ثم اذا شاء انشاء، معاملہ یہاں پہ ختم تو نہیں ہے، ثم پھر اذا شاء، جب وہ چاہے گا، جب اس کی مرضی ہوگی، جب اس کی مشیت ہوگی، انشاء، اس کی موت کے بعد اس کو پھر زندہ کر لے گا، اور وہ وقت کب آئے گا؟ جب وہ چاہے گا، ثم اذا شاء، پھر جب وہ چاہے گا، انشاء، پھر دوبارہ سے زندہ کر لے گا، کلا لما یقض ما امر، ہرگز نہیں، لما یقض ما امر، جب انسان معصیت میں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس کو حکم دیا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا، یقضی ما امر، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ اس کو عمل کرنا چاہیے، لیکن انسان اس پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار دیتا ہے، اور ان میں سے بعض لوگ کفر میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، بعض لوگ نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی، کلا لما یقض ما امر، تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں کم ہی وقت گزارتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس انسان دیکھے تو صحیح، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا کھانا کیسے بنایا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، کیسے اس کو، اس کھانے کو اس کی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قدرت کے مظاہر بتاتا ہے،
انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. تو انشاءاللہ یہ اگلی آیتیں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وباللہ تعالی التوفیق وجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.